مولانا صاحب نے بارڈر پر پاک فوج کی شانہ بشانہ لڑنے کی جو اعلان کیے تو کیا آپ لوگ کی تیاری مکمل ہیں؟ انشاءاللہ لڑیں گے، انشاءاللہ لڑیں گے؟ انشاءاللہ لڑیں گے، تیاری ہے ہم تک تیار ہے مولانا صاحب کے ساتھ دینے کو، جو بھی حکم دے وہ بھی تیار ہے، ہمیں منظور ہے. الحمدللہ تیار ور لحاظ مولانا صاحب کا جب حکم کرے دن ہو یا رات ہو بس ہم ان کے پیچھے بھاگیں گے، فلسطین ہو جہاں بھی وہ حکم کرے بس ہم تیار. انشاءاللہ شانہ بشانہ ولاړ یو چې قائد صاحب سم وایي هغه به انشاءاللہ د موږ طرفه پوره شک بھی نہیں، انشاءاللہ تیار ہے، ہر وقت تیار ہے. تیار ہے، اگر ابھی حکم کرے تو ابھی جائیں گے، گھر واپس نہیں جائیں گے. په صف اول کې به موږ ورته ولاړ یو انشاءاللہ. لیکن جب ملک خداداد پاکستان کی دکھوا کا وقت آتا ہے تو ہم سارے اداروں کے ساتھ اور بالخصوص اپنے آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں. الرحیم السلام علیکم. اس وقت ہم موجود ہیں پشاور میں، جہاں پہ جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام عظیم الشان شہدائے غازہ و دفاع پاکستان کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے. جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ اس کانفرنس کا انعقاد تو پہلے سے ہی ہو چکا تھا، اس کا اعلان پہلے سے ہو چکا تھا اور اس کا نام رکھا تھا مولانا فضل الرحمان نے شہدائے غازہ کے نام سے. لیکن جیسے ہی پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات بگڑ گئے اور پاکستان ایک جنگی ماحول کی طرف گیا تو اسی دوران مولانا فضل الرحمان نے صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے اس کانفرنس کو مشترکہ طور پر شہدائے غازہ اور دفاع پاکستان کے نام کر دیا ہے. جیسے ہی اس کا نام رکھا گیا تو مولانا فضل الرحمان نے قومی اسمبلی میں یہ اعلان کر دیا کہ میرے کارکن پاک فوج کی شانہ بشانہ لڑیں گے اور جہاں بھی پاکستانی اداروں کو اس مادر ملت وطن کے لیے جہاں بھی میرے کارکنوں کی ضرورت ہوگی تو یہ وہاں پہ پاک فوج کے شانہ بشانہ لڑیں گے. ہمارے کارکن پاک فوج یا ریاستی ادارے اپنے پیچھے نہیں پائیں گے بلکہ وہ اپنے سے خود سے آگے پائیں گے. تو اس حوالے سے ہم خود یہاں پہ آئے ہیں اس کے جلسے میں اور ان کے کارکنوں کی تاثرات جانتے ہیں کیا واقعی ایسا ہے یا پھر مولانا فضل الرحمان نے کسی اور حکومت کے لیے سے کی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے آئے آپ اس جلسے میں آئے ہیں اور آپ کے مقاصد کیا ہے؟ ہم ضلع مانسہرہ سے. ضلع مانسہرہ سے آئے ہیں. تو اس جلسے کے لیے کون سے مقاصد کے اوپر آئے ہیں؟ کون سے مقاصد ہیں آپ کے؟ یہاں جو کانفرنس ہے یہ تو غزہ کے حوالے سے ہو رہی ہے، شہدائے غزہ کے حوالے سے. تو اس میں ہم نے اپنی حاضری کو یقینی بنایا اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جلسہ کامیاب ہو، اس کی آواز غزہ تک جائے اور وہاں پہ جو مظلوم فلسطینیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، غزہ کے اندر اسرائیلی درندگی ہو رہی ہے، تو یہ اس مقصد کے لیے ہو رہا ہے کہ وہاں پہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ بند ہو جائے اور اسرائیل جو ہے وہ جو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے ناجائز قبضہ. مولانا صاحب نے اپنے کارکنوں کو پاک فوج کی شانہ بشانہ لڑنے کا جو کہا ہے کیا آپ مولانا صاحب کے حکم پہ تیار ہیں؟ الحمدللہ ہم 100% اپنے قائدین کے اوپر اور اپنے پاک فوج کے ساتھ مولانا کے حکم پر کھڑے ہیں اور اگر ایسے حالات اللہ نہ لے کے آئے اگر آ گئے تو ہم قائدین کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. مولانا فضل الرحمان نے جو اعلان کیا ہے کہ میرے کارکن پاک فوج کے شانہ بشانہ لڑیں گے تو کیا آپ کی تیاری پوری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہمارے قائدین نے نہ صرف ملک پاکستان کی سالمیت کا اپنے کندھوں پر بوجھ اٹھایا ہے بلکہ پوری امت مسلمہ بشمول غزہ کے مسلمانوں کے ان کے تحفظ کا بیڑا اٹھایا ہے. جہاں قائدین ہمیں پکاریں گے انشاءاللہ ہم قدم با قدم ان کے ساتھ ہیں. پاک فوج نے جو گزشتہ کل ملک کی سالمیت کے لیے ایک بڑا آپریشن کیا جو کہ بنیان و مرصوص کے نام سے تھا، الحمدللہ ہم اس کی بھی تائید کرتے ہیں، انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور قائدین کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہر مورچے پر اور ہر بارڈر پر اور اپنے ہر فوجی جوان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. آپ اس جلسے میں کہاں سے آئے ہیں؟ میں مانسہرہ سے آیا ہوں. میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جمعیت علماء اسلام وہ جماعت ہے کہ جس نے فلسطین کے مسلمانوں کی نہیں بلکہ کشمیر کے مسلمانوں کی ترجمانی بھی کی، برما کے مسلمانوں کی بھی ترجمانی کی اور اس کے علاوہ افغانستان کے مسلمانوں کی بھی ترجمانی کی. اور جمعیت علماء اسلام نے یہ بتایا کہ جدھر بھی مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے ہم مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہر مقام پر ان کا ساتھ دیں گے. کیا موجودہ حکومت وقت سے یا ریاستی اداروں سے مدارس کے طلباء کا کوئی گلہ ہے؟ نہیں جی، ہمارا کوئی گلہ نہیں ہے. ہمارے اکابر اگر اس حوالے سے کوئی ہدایات دیتے ہیں تو ہم ان کی ہدایات پر چلیں گے. ہماری اپنی طرف سے کچھ گلہ بھی نہیں ہے. جو اکابر فرمائیں گے ہم ان کی بات پر چلیں گے. مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے وہ مسئلہ نہیں چل رہا ان کے پاس؟ مدارس کی رجسٹریشن سے الحمدللہ ہمارے اکابر نے جس طرح اپنی خدمات انجام دی ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ ہی رہیں گے انشاءاللہ. شکریہ، بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم تو مردان سے آئے ہیں، روستم مردان سے اس کارکن کانفرنس کے لیے آئے ہیں. مولانا صاحب کے حکم پہ آئے ہیں اور مولانا صاحب نے جو اعلان کیا ہے کہ
فوج کو کہ جب بھی ہمارے ملک پاکستان میں کوئی بھی مسئلہ آئے تو فوج کے شانہ بشانہ ہمارے کارکنان بالکل کھڑے ہوں گے. تو ہم انشاءاللہ اپنے قائد کے آواز پر بہت لبیک کہیں گے اور کبھی انشاءاللہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں. اس حوالے سے آپ لوگوں کی تیاری مکمل ہے؟ بالکل الحمدللہ اللہ کا فضل ہے. تیاری اور کیا ہے, یہ ہمارے ساتھ کفن ہے اپنے سر پہ باندھے ہوا ہے اور بہت سارے بس اللہ کے نام ہمارے لیے بہت کافی ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ جو آپ لوگوں کے جذبات ہیں اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے. تو جیسا کہ مولانا صاحب نے کہا تھا کہ میرے کارکن تیار رہیں گے, تو آپ بھی دیکھتے ہیں سنتے ہیں کہ بالکل ان کی کارکن تیار ہے. تو ایک اور کارکن سے پوچھتے کہ وہ تیار ہے یا نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہاں سے آپ شرکت کر کے آئے ہیں؟ ہم تو رستم علاقے سے آئے ہیں. کہاں سے؟ روستم سے. جی. اچھا, تو آپ کے جو مقاصد ہیں اس کانفرنس میں آنے کے, کیا آپ مجھے بیان کر سکیں کہ آپ کے مقاصد کیا ہیں یہاں پہ آنے کے؟ ہمارا مقصد قائد جمعیت نے فرمایا کہ افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا ہے اور غزہ کے جو مسلمان ہیں اس پہ جو اسرائیلی مظالم کر رہا ہے اس کے اظہار یکجہتی کے لیے ہم ادھر آئے ہیں. جو مولانا صاحب نے بات کی ہے پاک فوج کے شانہ بشانہ لڑنے کی, تو کیا آپ لوگوں کی تیاری مکمل ہے؟ انشاءاللہ بالکل شانہ بشانہ لڑیں گے پاک فوج کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے آپ اس جلسے میں شرکت کر کے آئے ہیں؟ ہم 410 سے آئے ہیں. مولانا صاحب نے جو اعلان کیا ہے ریاستی اداروں کو کہا ہے کہ میرے کارکن آپ کے شانہ بشانہ سرحد پہ لڑیں گے, تو کیا آپ لوگوں کی تیاری مکمل ہے؟ انشاءاللہ مکمل ہے. لڑیں گے آپ انشاءاللہ. مولانا صاحب نے بارڈر پر پاک فوج کے شانہ بشانہ لڑنے کے جو اعلان کیے, تو کیا آپ لوگوں کی تیاری مکمل ہے؟ انشاءاللہ لڑیں گے. انشاءاللہ آپ لڑیں گے؟ انشاءاللہ لڑیں گے, تیاری ہے انشاءاللہ. السلام علیکم علیہ السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ. کہاں سے آپ لوگوں نے شرکت کی ہے؟ حمزلہ 410 مرضی سے آیا ہے. اچھا, یہاں پہ آپ لوگوں کے مقاصد کیا ہے اس کانفرنس کا؟ اگر ہم نام دیکھ رہے ہیں تو 2 نام رکھے ہیں, دفاع پاکستان اور شہدائے غزہ. تو کیا آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے؟ یہ اس کا مقصد تو بالکل عالمی دنیا کو بالکل شفاف ہے الحمدللہ کہ ہم غزہ کے جو ظلم غزہ میں ہو رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے, الحمدللہ جمعیت علماء اسلام ان کے لیے تاوان آواز بنا ہوا ہے. اب انشاءاللہ یہ جاری رہے گا. اور دفاع پاکستان یہ جس طرح ہم کے اوپر نماز فرض ہے, اسی طرح ہم پر اپنی پاکستان کا دفاع فرض ہے. غزہ اور مظلوم فلسطینیوں کے لیے آپ لوگوں نے ابھی تک کیا ہے؟ یہ تو ساری دنیا دیکھ رہے ہیں. آپ میڈیا کا, اگر آپ خود میڈیا والے ہیں آپ خود سنے ہوں گے انشاءاللہ العزیز کہ قطر کی سرزمین پر غزہ مسلمانوں کے لیے ہم نے جتنا چندہ اکٹھا کیا ہے وہ ہم ادھر اس کو حوالہ کیا ہے, اور کلا سر عام ہم نے حماس مجاہدین کا حمایت کا اعلان کیا ہے اور ان کے شانہ بشان کھڑے ہونے کا عزم الحمدللہ کیا ہے. پاک فوج کے شانہ بشانہ لڑنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی کیا ریاستی اداروں سے کوئی سوال, کوئی گلہ وغیرہ ہے کہ آپ لوگ ان سے کریں اس کے بدلے؟ جتنے گلے بھی ہو اپنے مابین میں یہ ہوتا رہے گا, لیکن جب ملک خداداد پاکستان کی دکھوا کا وقت آتا ہے تو ہم سارے اداروں کے ساتھ اور بالخصوص اپنے آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. شکریہ. کیا مولانا صاحب نے جو اعلان کیا ہے بارڈر پہ لڑنے کا, تو کیا آپ لوگوں کی تیاری مکمل ہے؟ الحمدللہ تیار ور لحاظ سر تیار ہے. مولانا صاحب کو اعلان کرے چمگے پاک فوج سرا شانہ بشانہ ولاڑ بارڈر پر تاسو تیار ہے؟ انشاءاللہ شانہ بشانہ ولاړیو چې قائد صاحب سم وي هغه به انشاءالله د موږ طرفه پوره وي انشاءالله. سر مال جان هر څه قربان, قائد چې आवाज کوي موږ به حاضر وو انشاءالله. که هغه په هر ځای کې ولی نه چې قائد صاحب اعلان کوي انشاءالله غیزه تبها د ما جان مال هر څه رسیږي انشاءالله. که فلسطین لا چرته لاره پیدا شوله فلسطین جهاد تیار انشاءالله فلسطین نه چې انډیا او امریکا لازم انشاءالله تیاری د خپل قائد لپاره سرونه به قربانو, مال او جان والدین به قربانو انشاءالله د قائد صاحب په आवाज باندې هر ځای ته بزو انشاءالله. آپ لوگ تیار ہیں مولانا صاحب کے حکم پہ؟ انشاءاللہ په صف اول کې به موږ وته ولاړ یو انشاءاللہ. آپ لوگ تیار ہیں مولانا صاحب نے جو اعلان کیا ہے بارڈر پہ لڑنے کا؟ تیار ہے, اگر ابھی حکم کرے تو ابھی جائیں گے, گھر واپس نہیں جائیں گے. تیاری مکمل کر کے آئے ہیں؟ مکمل کر کے آئے, مکمل بالکل مکمل. آپ تیار ہیں مولانا صاحب کے حکم پہ لڑنے کو؟ الحمدللہ ہم تیار ہیں. آپ لوگ تیار ہیں؟ انشاءاللہ آخر دم تک تیار ہے مولانا صاحب کے ساتھ دینے کو, جو بھی حکم دے وہ بھی تیار ہے, ہمیں منظور ہے.
अगर मौलाना साहब भी आपके अपने कारकुनों को हुक्म दें अभी से तैयार है कि हम LOC पे लड़ने का अपने कारकुन भेज दें, क्या आप तैयार हैं? मौलाना साहब जो भी हुक्म दे हमें सर आंखों पर कबूल है इंशाल्लाह। क्या आप लोग तैयार हैं मौलाना साहब के हुक्म पे? बिल्कुल मौलाना साहब का जब हुक्म करे दिन हो या रात हो बस हम इनके पीछे इंशाल्लाह भागेंगे। फलस्तीन हो जहाँ भी वो हुक्म करे बस हम तैयार हैं इंशाल्लाह। अगर लड़ने के अलावा मौलाना साहब ने कोई और हुक्म दिया अपने कारकुनों को कि आप लोग फौज की शाना बशाना रहे, तो आपको किरदार क्या रहेगा? हम फौज के साथ और हम अपने जमात के साथ खड़े होकर तैयार है, हर टाइम तैयार है। जिस टाइम मौलाना साहब और फौज हमें हुक्म देते हैं हम तैयार है। कहाँ से आप लोगों ने शिरकत की यार? जी हमने नौशेर रहमान की शरीफ से। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों का मकसद क्या है जलसे में आने का? जी बस फ़लस्तीन का साथ देना है, मौलाना साहब का साथ देना है, जो अल्लाह और रसूल के साथ हो उसी का साथ देना है, हक के साथ। क्या यहाँ पे तो अक्सरियत मदारस के तलबा का है, लेकिन आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज के तालिब हैं, क्या आप यूनिवर्सिटी के तलबा का साथ देंगे? जी ज़रूर, बस जो मतलब इस्लाम का साथी होगा हमारा साथी होगा, मतलब जमीयत के जो है कारकुन है। मौलाना साहब ने जो ऐलान किया है कि मेरे मदारस के कारकुन शाना बशाना लड़ेंगे, तो क्या उनके जो दीगर प्लेटफॉर्म से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुन क्या वो तैयार रहेंगे? जी ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आप आए हैं? हम हंगू से आए हैं। हंगू से। तो क्या मौलाना साहब ने जो ऐलान किया है रियासती इदारों को कहा है कि मेरे कारकुन आपके शाना बशाना लड़ेंगे, तो क्या आप तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है, हर रोज़ तैयार है, 24 घंटे में हम तैयार हैं इंशाल्लाह। सिर्फ वो इशारा करेंगे हम उसके साथ कभी किधर इशारा करेंगे उधर जाएंगे इंशाल्लाह। आप कितने इंडियन फौजों का मुकाबला कर सकते हैं? जी आप कितने इंडियन फौजों का मुकाबला कर सकते हैं? इंशाल्लाह बड़ी बात नहीं करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह 20 फौजों के मुकाबला हम कर सकते हैं। 20 इंडियन फौजों का आप मुकाबला कर सकेंगे माशाल्लाह। आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है जी। तैयारी मुकम्मल है? बिल्कुल मुकम्मल है जी माशाल्लाह। क्या आप तैयार हैं मौलाना साहब के हुक्म पे? जी तैयार है हम इंशाल्लाह। जहाँ भी आप कहे फिलिस्तीन की बॉर्डर पे हो, इसराइल में हो या बाहर, शक भी नहीं है, शक भी करेंगे हम, शक भी नहीं, इंशाल्लाह से तैयार है, हर वक्त तैयार है, हर दम तैयार है। यहीं से अगर जाने को कहे तो क्या आप तैयार यहीं से जाएंगे, सारे जाएंगे, जमीयत उलमा इस्लाम के जितने वर्कर भी है यहीं से सारे जाएंगे इंशाल्लाह। तो क्या आपकी तैयारी मुकम्मल है? आज अल्हम्दुलिल्लाह वो तो मुकम्मल है तैयारी। मैं नौशहरा से आया हूँ अपने कायद के हुक्म पर, इंशाल्लाह हर किस्म कुर्बानी के लिए हम तैयार है, हर वक्त तैयार इंशाल्लाह। क्या आप मौलाना साहब के हुक्म पे तैयार हैं जिन्होंने ऐलान किया है कि हाँ हमारे कारकुन पाक फौज के शाना बशाना बॉर्डर पे लड़ेंगे? इंशाल्लाह बिल्कुल तैयार है। तैयारी मुकम्मल है? बिल्कुल इंशाल्लाह मौलाना जब बॉर्डर करेगा इंशाल्लाह बिल्कुल तैयार है। क्या आप तैयार हैं मौलाना साहब के हुक्म पे? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। जब भी ऐलान करे, जिस वक्त भी करे? बस जिस वक्त रात के करे दिन के करे, हम बिल्कुल तैयार है इसमें। माशाल्लाह। क्या आप तैयार हैं मौलाना साहब के हुक्म पे? बिल्कुल, जब भी हुक्म करे बस दिन रात नहीं होगी, फिर मौलाना साहब के साथ होंगे इंशाल्लाह। दोनों ममालिक के साथ इसराइल और भारत की जो गठजोड़ है दोनों तो पाकिस्तान अफवान ये भारत का बेड़ा गर्क कर दिया इंशाल्लाह। आइंदा भी हमारी ज़रूरत भी नहीं पड़ेंगे, फौज इसे मुंहतोड़ जवाब देगा और हम इसके पीछे इंशाल्लाह फौज और कायद के साथ हम हर वक्त इंशाल्लाह तैयार हैं माशाल्लाह। क्या आपकी तैयारी मुकम्मल है? इंशाल्लाह तैयार है। हम सब लोग जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन है, 24 घंटे मौलाना साहब के हुक्म ले गए इंशाल्लाह, हम सब तैयार हैं माशाल्लाह। क्या आप तैयार हैं मौलाना साहब के हुक्म पे बॉर्डर पे लड़ने को? हाँ बिल्कुल, हर वक्त तैयार इंशाल्लाह। जब मौलाना साहब हुक्म करें तो हम हर वक्त तैयार हैं, अपने माल जान वक्त के साथ तैयार हैं इंशाल्लाह। क्या आप तैयार हैं मौलाना साहब ने जो हुक्म किया है बॉर्डर पे लड़ने का? इंशाल्लाह जब हुक्म करे तो हम तैयार हैं इंशाल्लाह, जाएंगे फिर इंशाल्लाह। तैयारी भी से मुकम्मल है? इंशाल्लाह मुकम्मल। अगर यहीं से ऐलान करे कि हमने जाना है तो आप बॉर्डर पे जाएंगे? इंशाल्लाह जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। जज़ाकल्लाह। तो यहाँ पे आप लोगों ने जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों के जज्बात जान लिए कि उनके जो जज्बात थे, मौलाना साहब ने जो ऐलान किया था कौमी असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर के मेरे कारकुन पाक फौज के शाना बशाना लड़ेंगे, तो आज आप लोगों ने अपनी आंखों से खुद देख लिया और अपने कानों से खुद सुन लिया कि उनके कारकुन उनकी सिर्फ एक आवाज़ के लिए बेताब खड़े हैं, बिल्कुल तैयार हैं, यहीं से इस जलसे से बिल्कुल तैयार हैं और वो हम वक्त तैयार भी रहते हैं। और जिस वक्त भी मौलाना साहब उनको हुक्म करे कि बॉर्डर पे जाना है, वो ये नहीं देखेंगे कि ये भारत का बॉर्डर है, ये कश्मीर का बॉर्डर है, ये फिलिस्तीन का बॉर्डर है, ये इसराइल का बॉर्डर है, ये अमेरिका का बॉर्डर है। वो ये तो कह रहे हैं कि हम वक्त तैयार रहते हैं और जहाँ भी जिस वक्त भी अभी से हुक्म करे तो हम लड़ने को तैयार हैं। कवर कारकुन हम उनसे बात करेंगे क्या वो इस हवाले से क्या कहेंगे और वो तैयार है नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामतिया में पता बानी जी मौलाना साहब चिकम हुक्म करे च मुंगवे पाकिस्तान फौज सरा वलाड़ू गपो गबंदे बाड़ बंदे जंगी को तस तैयारी वर सर बस इंशाअल्लाह ताला दा मर। कहां से आपने शिरकत की है? हमने लाहौर से किया है। लाहौर से यहाँ पे जलसे के लिए आए हैं? जी जी।
تو مولانا صاحب نے جو حکم کیا ہے کہ میرے کارکن پاک فوج کے شانہ بشانہ لڑیں گے، تو کیا آپ لوگ تیار ہیں؟ جی بالکل تیار ہیں. ہم تو بولتے ہیں ابھی ہم کو راکٹ دو، ہم چڑھائے گا اس کے اوپر. آپ لوگ کی ٹریننگ مکمل ہے؟ ہاں ریڈی ہے، تیار ہے ہم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کم زین راغلی جلسہ کې شرکت کړې؟ 400 دین راغلی یو جلسې لپاره. مولانا صاحب یو دړکه کړې ده فوج ته چې زما کارکون به تاسو سره په بارډر باندې اوږه په اوږه ولاړ وي، مقابله به کوي. تاسو ورسره تیار یې؟ بالکل الحمدلله زه تیار یم. مولانا صاحب هر څنګه وایي زه تیار یم. خپل تن خپل وجود هر څه به حاضر ان شاء الله. ماشاءالله آپ کی تیاری بھی سے مکمل ہے؟ پښتو تیاری مکمل ده؟ او جی بالکل. مولانا صاحب د پاره یو شعر دی، ژوندې یم پتا اوس ژوندې زما قاعده، ژوندې یم پتا اوس ژوندې زما قاعده، بیلل ډېرو حلقو د زړګي پتا قاعده. د حق خبره کړې د هر ځای کې برملا ده، د حق خبره کړې د هر ځای کې برملا ده. هر سامراج د زمانې ته تړلې کلک املا ده، ساپوه ته حیران د هر سړی زما قاعده، بیلل ډېرو حلقو د زړګي پتا قاعده. واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت.